اشرفیہ ہے باغ ہمارا، ہم سب اس کے پھول، ہماری منزل عشق رسول، ہماری منزل عشق رسول۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب الآداب، یہ صفحہ نمبر 397 ہے اور کتاب الآداب آپ شروع کر رہے ہیں۔ آداب یہ ادب کی جمع ہے۔ ادب کا معنی ہے قابل تعریف قول اور فعل کا استعمال کرنا، اور یہ بھی کہا گیا کہ عمدہ اخلاق پیش کرنا یہ ادب ہے۔ ادب کے تعلق سے یہ بھی کہا گیا کہ حسنات کے ساتھ متصف ہونا اور سیئات سے روگرداں ہونا یہ ادب ہے۔ اور یہ بھی کہا گیا کہ اپنے سے بڑے کی تعظیم و توقیر کرنا اور اپنے سے چھوٹے پر شفقت اور رحمت کرنا یہ ادب ہے۔ اس طرح سے ادب کے مختلف معانی بیان کیے گئے۔ آپ غور کریں گے تو معال سب کا ایک ہی ہے کہ قابل تعریف قول یا فعل استعمال کرنا یہ ادب ہے، اسی کی جمع آداب ہے۔ یہ کتاب الآداب ہے، اسی کا ایک باب ہے باب السلام۔ سلام اس میں مصدر ہے۔ باب تفعیل سے آپ پڑھتے ہوں گے سلم یسلم تسلیم، اس میں مصدر آتا ہے سلام، یعنی کسی کے لیے سلامتی کی دعا کرنا۔ آپ اس باب میں جو اہل سنت والجماعت یا مسلمانوں کے درمیان تحیت رائج ہے، اس تعلق سے جو احادیث ہیں ان میں سے بعض اس باب کے اندر آپ پڑھیں گے۔ الفصل الاول، عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خلق اللہ آدم علی صورته طولہ 60 ذراعا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، انہوں نے فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے آدم کو اپنی صورت پر پیدا فرمایا۔ اب یہ صورت ہی یعنی اپنی صورت پر، اس سے کیا مراد ہے؟ تو اس تعلق سے ایک جماعت کا کہنا یہ ہے کہ اس کی کوئی تعویل نہ کی جائے، کوئی تفصیل نہ کی جائے، بلکہ سکوت اختیار کیا جائے، اس لیے کہ یہ حدیث صفات سے ہے اور وہ جس طرح سے وارد ہیں اسے اسی طرح سے نقل کیا جائے، اس میں اپنی طرف سے کچھ نہ کہا جائے۔ اور ایک جماعت کا موقف یہ ہے کہ یہ صورت یہ صفت کے معنی میں ہے۔ اب مفہوم ہوگا کہ اللہ نے آدم کو اپنی صفت پر پیدا فرمایا، یعنی آدم کو اپنی صفت کا مظہر بنایا۔ اور یہ بھی کہا گیا کہ یہاں جو اضافت اللہ جل شانہ کی طرف ہے، یہ اضافت تشریف کے لیے ہے اور تعظیم کے لیے ہے، یعنی حضرت آدم علیہ السلام کی جو صورت ہے اس کے شرف کو بتانے کے لیے اور اس کی عظمت کو بتانے کے لیے اللہ رب العزت نے اس کی اضافت اپنی طرف کی، یعنی حضور نے ارشاد فرمایا خلق اللہ آدم علی صورتہ۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے
بیت کی عظمت و شرافت کو بتانے کے لیے بیت اللہ کہا جاتا ہے مسجد کو، اس سے اس کی اہمیت، اس کی عظمت آپ کے دل میں ظاہر ہوتی ہے۔ تو اسی طرح سے علی صورت ہی کہنے میں آدم علیہ السلام کی جو صورت ہے اس کی شرافت، کرامت اور عظمت نمایاں ہوتی ہے۔ اور یہ بھی کہا گیا کہ علی صورت ہی میں جو ضمیر ہے اس کا مرجع حضرت آدم ہی ہے۔ اب مفہوم کیا ہوگا کہ اللہ تعالی نے آدم کو آدم کی صورت پر پیدا فرمایا، یعنی حضرت آدم 60 ہاتھ لمبے تھے، اسی صورت پر اللہ نے انہیں پیدا فرمایا، یعنی عام انسانوں کی طرح سے نہیں کہ پہلے نطفے کی شکل ہو، پھر خون بستہ ہو، پھر مضغہ ہو، پھر اس کے بعد شکل و صورت بنے، پھر بچہ ہو، پھر اس کے بعد بڑا ہو اور پھر کامل جوان ہو جائے۔ اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے آدم کو پیدا نہیں فرمایا، بلکہ آدم کو ان کی صورت پر پیدا فرمایا، یعنی 60 ہاتھ کے وہ لمبے تھے تو 60 ہاتھ کر کے اللہ تعالیٰ نے انہیں پیدا فرمایا، ان کے اندر جان ڈالی۔ اس طرح کی اور باتیں بھی کہی گئی ہیں، آپ اتنی توضیحات بھی یاد رکھیں تو ہمارے خیال میں آپ کے لیے کافی۔ طولہ 60 ذراع، ان کی لمبائی، یعنی حضرت آدم علیہ السلام کا قد لمبا کتنا تھا، اس میں اسی کا بیان ہے کہ ان کا طول، ان کی لمبائی 60 ہاتھ تھی، 60 ذراع، 60 ہاتھ۔ فلما خلقہ قال اذهب فسلم على اولئک النفر، تو جب اللہ تبارک و تعالی نے آدم کو پیدا فرمایا تو ارشاد فرمایا کہ جاؤ اور اس جماعت کو سلام کرو۔ یہ النفر فا کے سکون کے ساتھ بھی ہے اور فا کے فتح کے ساتھ بھی ہے، نفر اور نفر۔ نفر کا معنی ہوتا ہے 3 سے 10 تک مردوں کی جماعت، تو وہاں فرشتوں کی ایک جماعت تھی، اس جماعت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کو حکم دیا، اذهب فسلم علی اولئک النفر، جاؤ اور اس جماعت کو سلام کرو۔ وہم نفر من الملائکۃ جلوس، اور وہ فرشتوں کی جماعت تھی بیٹھی ہوئی۔ فاستمع ما یحیونک، یعنی جاؤ سلام کرو انہیں اور غور سے سنو وہ تمہیں کیا جواب دیتے ہیں۔ ما یحیونک، وہ تمہیں کیا تحیت پیش کرتے ہیں۔ بعض روایتوں میں ہے ما یجیبونک، وہ تمہیں کیا جواب دیتے ہیں۔ اس کا حاصل دونوں کا یہ ہے کہ تمہارے سلام کے بعد وہ کون سے کلمات ادا کرتے ہیں، کیا کہتے ہیں، وہ تم غور سے سنو۔ فَإِنَّهَا تَحِيَّتُكَ وَتَحِيَّتُ ذُرِّيَّتِكَ، کیونکہ وہی تمہاری تحیت ہے اور تمہاری اولاد کی، تمہاری ضروریت کی تحیت ہے۔ فَذَهَبَ فَقَالَ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ، حضرت آدم تشریف لے گئے اور فرمایا السلام علیکم، یعنی آپ سب پر سلامتی ہو۔ فقالوا السلام علیک ورحمۃ اللہ، تو فرشتوں نے فرمایا آپ پر سلامتی ہو اور اللہ کی رحمت ہو۔ قال فزادوه ورحمۃ اللہ، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا تو فرشتوں نے آدم کے جواب میں ورحمۃ اللہ کا اضافہ کیا۔ قال فکل من يدخل الجنۃ علی صورت آدم، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تو ہر وہ شخص جو جنت میں داخل ہوگا وہ آدم کی صورت پر ہوگا۔ وطولہ 60 ذراع، اور اس کی لمبائی 60 ہاتھ ہوگی، یعنی جنت میں جائے گا
تو حضرت آدم علیہ السلام کی شکل و صورت میں ہوگا اور لمبائی بھی اتنی ہوگی جتنے لمبے حضرت آدم علیہ السلام تھے، یعنی 60 ہاتھ۔ فلم یزل الخلق ينقص بعده حتى الآن، تو مخلوق ان کے بعد سے اب تک ہمیشہ گھٹتی رہی، مختصر ہوتی رہی، یعنی 60 ہاتھ کے حضرت آدم علیہ السلام تھے اور مخلوق گھٹتے گھٹتے چھوٹی ہوتی گئی یہاں تک کہ آج یہ صورت آپ کے سامنے ہے۔ تو یہ صورت اگرچہ یہاں ہے، لیکن جب جنت میں داخل ہوں گے تو حضرت آدم علیہ السلام کی صورت پر ہوں گے اور قد 60 ہاتھ کا لمبا ہوگا۔ یہ مومنین کے لیے ہے، اور کفار جب جہنم میں داخل ہوں گے تو وہ حضرت آدم علیہ السلام کی پاکیزہ صورت پر نہیں ہوں گے، بلکہ ان کی صورت بڑی قبیح اور بہت بھیانک ہوگی۔ ان کے ایک ایک ذات ایک پہاڑ کے برابر ہوں گے۔ آپ غور کر سکتے ہیں کتنی خوفناک ان کی صورت ہوگی۔ متفق علیہ، یہ حدیث متفق علیہ۔ وعن عبداللہ ابن عمرو ان رجلا سأل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ای الاسلام خیر۔ حضرت عبداللہ ابن عمرو سے روایت ہے کہ ایک شخص نے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے دریافت کیا، ای الاسلام خیر، کون سا اسلام بہتر ہے؟ تو اسلام تو ایک ہی ہے، اب یہ کہنا کون سا اسلام بہتر ہے، مطلب اسلام کے جو اعمال ہیں، جو افعال ہیں، جو اس کے احکام ہیں، اس میں کون سا عمل زیادہ بہتر ہے؟ یعنی فرائض و واجبات کے علاوہ یہ بہتر عمل پوچھ رہے ہیں کہ اسلام کی کون سی خصلت زیادہ بہتر ہے، کون سا عمل زیادہ بہتر ہے؟ قالا، تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تطعم الطعام، کھانا کھلاؤ، وتقرئ السلام، اور سلام کرو، علی من عرفت ومن لم تعرف، اسے بھی جسے تم پہچانتے ہو اور اسے بھی جسے تم نہیں پہچانتے۔ تو اس سے سمجھ میں آیا کہ سلام صرف یہ انہی کا حق نہیں ہے جنہیں آپ پہچانتے ہیں، یعنی صرف یہ دوستی کا حق نہیں ہے، یہ قرابت کا حق نہیں ہے، بلکہ سلام یہ اسلام کا حق ہے۔ جو بھی مسلمان ہے آپ اسے سلام کریں، آپ خواہ اسے پہچانتے ہو یا نہ پہچانتے ہو، بس اتنا معلوم ہے یہ مسلمان ہے تو آپ اسے سلام کریں۔ اور اس طرح سے کھانا کھلائیں، کھانا کھلانا بہت اچھا کام ہے۔ متفق علیہ، یہ حدیث متفق علیہ۔ آپ بعض دیگر احادیث میں پائیں گے جہاں آپ کو ملے گا کہ اسلام کا بہتر عمل یہ ہے کہ آپ اس وقت نماز پڑھیں جب سارے لوگ سو رہے ہوں۔ اسلام کا بہتر عمل یہ ہے کہ اپنے پڑوسی کا آپ خیال رکھیں۔ اس طرح سے دوسرے اعمال کے بارے میں بھی آپ دیگر احادیث میں پڑھیں گے۔ تو اس اختلاف کی وجہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اسلام کے تو تمام احکام، تمام افعال بہتر ہی ہیں، لیکن آپ نے اشخاص کو دیکھ کر کے ان کے حساب سے بعض بہتر اعمال کا ذکر فرمایا۔ یعنی جہاں ضرورت ہے لوگوں کو کھانا کھلانے کی اور آدمی کھلانے کی صلاحیت رکھتا ہے، اب اگر وہ پوچھتا ہے کہ کون سا عمل بہتر ہے تو اس وقت یہی کہا جائے گا کہ بھوکوں کو کھانا کھلاؤ، کیونکہ وہاں بھوکے زیادہ ہیں اور جو سوال کر رہا ہے وہ کھانا کھلانے کی صلاحیت رکھتا ہے، تو یہ بہتر عمل ہے، اسی کا تقاضا ہے۔ اس طرح سے جہاں جس چیز کی ضرورت ہو تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ضروریات کے لحاظ سے، تقاضے کے لحاظ سے، سائل کے اعتبار سے اسلام کا بہتر عمل بیان فرمایا۔ ورنہ سچائی یہ ہے کہ آپ غور فرمائیں کریں گے تو اسلام کے جو بھی اعمال ہیں، جو بھی افعال ہیں، وہ سب بہت بہتر ہیں۔ اس پر عمل کرنے سے دنیا بھی آپ کی بہتر ہوتی ہے اور آخرت میں بھی بے پناہ اجر و ثواب ملتا ہے۔ وعن ابی ہریرہ قال، اور حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا،
قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم للمؤمن علی المؤمن 6 خصال. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مومن کے لیے مومن پر 6 حقوق ہیں، 6 خصلتیں ہیں مومن کے لیے مومن پر کہ انہیں بجا لائیں. یعنی ایک مومن کے دوسرے مومن پر 6 حقوق ہیں. اب حقوق کون سے ہیں؟ یعودہ اذا مرض، جب وہ بیمار ہو تو آپ اس کی بیمار پرسی کرنے جائیں. اس میں پہچاننا، بھائی ہونا، قریبی ہونا، رشتہ دار ہونا یہ سب نہیں ہے. مطلقاً مومن کے مومن پر یہ 6 حقوق ہیں جن کا یہاں ذکر کیا جا رہا ہے. تو آپ کو کسی مومن کے بارے میں یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ بیمار ہے، یہ اس کا حق ہے کہ آپ جائیں اور اس کی بیمار پرسی کریں. وَيَشْهَدُهُ إِذَا مَاتَ، اور اس کے جنازے میں حاضر ہو جب وہ مر جائے. جسے یہاں اس کو سب لوگ عام سمجھتے ہیں کہ جب کوئی آدمی مر جاتا ہے یہ نہیں دیکھتے ہیں کہ وہ اپنا عزیز ہے یا قریبی ہے یا بھائی ہے یا رشتہ دار ہے، بلکہ معلوم ہوتا ہے کہ مسلمان ہے، محلے گاؤں کا ہے تو لوگ شامل ہو جاتے ہیں، چلے جاتے ہیں. لیکن بیمار پرسی میں اتنا زیادہ خیال نہیں کرتے. حالانکہ جس طرح سے جنازے میں جانا یہ حق ہے، اسی طرح سے بیمار پرسی کرنا بھی حق ہے. وَيَشْهَدُهُ إِذَا مَاتَ، اور اس کے جنازے میں حاضر ہو جب وہ انتقال کر جائے، دنیا سے رخصت ہو جائے. وَيُجِيبُهُ إِذَا دَعَا، اور جب وہ دعوت دے تو اس کی دعوت قبول کرے. یعنی یہ نہ دیکھے کہ غریب آدمی ہے تو اس کی دعوت قبول نہ کریں، یا یہ بالکل اجنبی ہے، پردیسی ہے، اس کی دعوت قبول نہ کریں. اگر وہ آپ کو دعوت دیتا ہے، آپ کو بلاتا ہے تو آپ اس کی دعوت قبول کریں اور اس کے ہاں جائیں. کسی وجہ سے اگر آپ اس کے یہاں کھانا نہیں کھا سکتے، کوئی مجبوری ہے، جب بھی آپ اس کے گھر جائیں اور کھانے کے بارے میں معذرت کر لیں، اسے تسلی ہو جائے گی، اطمینان ہو جائے گا انہوں نے ہماری دعوت قبول کر لی، ہمارے دروازے پر آئے بھی لیکن کسی بیماری کی وجہ سے اور کسی مجبوری کی وجہ سے وہ کھانا نہیں کھا سکے تو پانی ہی پی لیا یا کچھ ایسی چیز ہی ان کے ہاں کھا لیا جو موقع پہ انہوں نے پیش کر دی. تو اس سے اس دعوت دینے والے کو تسلی ہوگی، سکون ملے گا. وَيُسَلِّمُ عَلَيْهِ إِذَا لَقِيَهُ، اور مومن کو سلام کرے جب اس سے ملاقات ہو. وَيُشَمِّتُهُ إِذَا عَطَسَ، یا اذا عطس، دونوں طرح سے پڑھ سکتے ہیں. اور اس کی چھینک کا جواب دے جب وہ چھینکے. یعنی کسی کو چھینک آئے تو اب اس کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ کہے الحمدللہ. اب اگر وہ چھینکنے کے بعد الحمدللہ کہتا ہے تو جو دوسرا مومن سن رہا ہے اس پر یہ حق بنتا ہے کہ وہ اس کا جواب دے اور کہے یا رحمک اللہ. لیکن اگر چھینکنے والے نے خود الحمدللہ نہیں کہا تو ایسی صورت میں جو دوسرا سننے والا ہے اس پر یا رحمک اللہ کہنا ضروری نہیں ہے، اس لیے کہ اس چھینکنے والے نے اپنا حق خود ہی ضائع کیا ہے. وَيُشَمِّتُهُ إِذَا عَطَسَ، اور مومن کی چھینک کا جواب دے جب وہ چھینکے. یہاں ایک قید ہی ملحوظ ہے کہ جب وہ چھینکے اور الحمدللہ کہے. بعض روایتوں میں اس کی صراحت آپ کو مل جائے گی، آپ انشاءاللہ آگے پڑھیں گے. وَيَنْصَحُ لَهُ إِذَا غَابَ أَوْ شَهِدَ، اور ایک حق یہ ہے کہ اس کی خیر خواہی کرے جب وہ سامنے نہ ہو یا وہ سامنے ہو. یعنی دونوں صورتوں میں، چاہے وہ آپ کے سامنے ہو چاہے وہ سامنے نہ ہو، بہر دو صورت آپ اس کی خیر خواہی کریں، یہ اس کا حق ہے. تو یہ کل 6 حقوق ہو گئے. یعنی بیمار پڑے تو اس کی بیمار پرسی، انتقال کر جائے تو جنازے میں حاضر ہونا، دعوت دے تو قبول کرنا، سلام کر جب ملاقات ہو تو سلام کرنا، جب وہ چھینکے تو جواب دینا، اور اس کے سامنے یا پیٹھ پیچھے خیر خواہی کرنا. یہ 6 خصلتیں ہو گئیں. یہ بہت عمدہ اور بہت بہتر خصلتیں ہیں. یہ سارے اعمال بہت اچھے ہیں. اگر آپ کوئی آدمی ان پر عمل پیرا ہو جائے
تو پھر کسی سے سماج اور معاشرے میں اس کی دشمنی نہیں ہوگی، انبن نہیں ہوگی، اختلاف نہیں ہوگا، اور وہ سماج اور معاشرہ بہت ہی پرسکون ہوگا۔ مصنف فرماتے ہیں لم اجدہ فی الصحیحین، یہ حدیث مجھے صحیحین میں نہیں ملی، ولا فی کتاب الحمیدی، اور نہ ہی کتاب الحمیدی میں ملی، ولیکن ذکرہ صاحب الجامع بروایت النسائی، لیکن اسے صاحب جامع نے نسائی کی روایت سے ذکر کیا ہے۔ وعنہ قال، اور انہی سے مروی ہے، فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تدخلون الجنت حتی تؤمنوا، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم جنت میں داخل نہیں ہوگے یہاں تک کہ مومن ہو جاؤ، یعنی جنت میں اس وقت داخل ہوگے جب تم مومن ہو جاؤ گے۔ یہاں مراد کیا مومن ہونے سے؟ یعنی مومن کامل ہو جاؤ گے تو تم سیدھے جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ اب رہ گیا مسئلہ کہ صرف کلمہ پڑھنے والا بھی جنت میں جائے گا، لیکن وہ اپنے برے اعمال کی سزا بھگتنے کے بعد، یا پھر یہ کہ کسی کی سے شفاعت اسے مل جائے اور اللہ تعالیٰ کرم فرمائے اسے بخش دے۔ تو جنت میں داخل نہیں ہوگے یہاں تک کہ مومن ہو جاؤ، ولا تؤمنوا حتی تحابوا، اور تم مومن کامل نہیں ہو سکتے یہاں تک کہ باہم محبت کرو، یعنی ایک دوسرے سے الفت و محبت ہو تب مومن کامل ہوگے۔ یہ تو صاف حکم بتا دیا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپس میں محبت کیسے ہوگی؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کے ساتھ ہی یہ نسخہ ہی بتا دیا کہ محبت کیسے ہوگی۔ فرمایا اولا ادلکم علی شیء اذا فعلتموہ تحاببتم، کیا میں تمہیں ایسی چیز کا پتہ نہ بتا دوں، کیا میں تمہیں ایسی چیز کی رہنمائی نہ کر دوں کہ جب تم وہ کرو تو تمہارے آپس میں محبت ہو جائے، الفت پیدا ہو جائے۔ کیا ہے؟ افشوا السلام بینکم، اپنے درمیان سلام پھیلاؤ، یعنی جب بھی کسی سے ملاقات ہو تو اس سے سلام کرو، تو اس سے تمہارے درمیان محبت پیدا ہو جائے گی، تم ایک دوسرے سے محبت کرنے لگو گے۔ کتنا آسان نسخہ ہے، یہ پیسے خرچ بھی نہیں کرنے ہیں، بس جب کوئی مومن آپ کے سامنے آئے، جب کسی سے ملاقات ہو تو آپ مسکراتے ہوئے اس سے سلام کر لیں۔ اس طرح سے آپ کے آپس میں محبت پیدا ہو جائے گی، اور جب محبت پیدا ہوگی تو مومن کامل ہو جاؤ گے، اور جب مومن کامل ہو جاؤ گے تو جنت میں داخل ہو جاؤ۔ رواہ مسلم، اسے امام مسلم نے روایت کیا۔ وعنہ قال، اور انہی سے مروی ہے، فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یسلم الراکب علی الماشی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سوار پیدل چلنے والے کو سلام کرے، یعنی کوئی آدمی پیدل کہیں جا رہا ہے، دوسرا آدمی سواری پر جا رہا، اس کے پاس سے گزرا، تو جو سواری پر ہے وہ پیدل چلنے والے کو سلام کرے۔ والماشی علی القائد، ایک آدمی پیدل جا رہا ہے، ایک آدمی راستے میں بیٹھا ہوا ملا، تو جو پیدل جا رہا ہے وہ اس بیٹھے ہوئے شخص سے سلام کرے۔ والقلیل علی الکثیر، اور چھوٹی جماعت بڑی جماعت کو سلام کرے، یعنی دو لوگ کسی طرف سے جا رہے ہیں، 10 آدمی ادھر سے آ رہے ہیں، جب 2 آدمی جا رہے ہیں یہ اس 10 آدمی کو سلام کریں، یعنی چھوٹی جماعت، تھوڑے لوگ، یہ بڑی جماعت اور زیادہ لوگوں کو سلام کریں۔ یہ آداب میں سے ہے، اگر اس کے خلاف کیا تو بلا شبہ وہ زیادہ تعریف کے قابل ہوں گے، یعنی جو زیادہ ہیں انہوں نے سلام کر دیا تھوڑے لوگوں کو، یہ ان کے لیے اور اچھی بات ہوگی۔ وعنہ قال، یہ حدیث متفق علیہ ہے، اور انہی سے یعنی حضرت ابو ہریرہ ہی سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یسلم الصغیر علی الکبیر والمار علی القائد والقلیل علی الکثیر، اللہ کے رسول
صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ چھوٹا بڑے کو سلام کرے اور گزرنے والا بیٹھے ہوئے شخص کو سلام کرے اور تھوڑے لوگ زیادہ لوگوں کو سلام کریں یا چھوٹی جماعت بڑی جماعت کو سلام کرے۔ رواہ البخاری، اسے امام بخاری نے روایت کیا ہے۔ اب اگر اس کے خلاف کوئی کر لے، یعنی بڑا آدمی خود چھوٹے کو سلام کر لے، تب تو اس میں اور محبت میں اضافہ ہوگا، اور چھوٹا آدمی پھر آئندہ خود ہی کوشش کرے گا کہ بڑے کے سلام کرنے سے پہلے وہ سلام کر لے۔ تو اگر بڑا آدمی خود سلام کر لیتا ہے اس میں تواضع اور زیادہ ہوگی۔ وعن انس قال، اور حضرت انس سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مر علی غلمان فسلم علیہم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر بچوں کے پاس سے ہوا تو آپ نے انہیں سلام کیا۔ تو آپ دیکھیں حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سب سے افضل، سب سے اشرف ہیں، لیکن بچوں کے پاس سے گزرے آپ نے انہیں سلام کیا۔ یہ تواضع ہے، انکسار ہے، اور جو آپ نے ضابطہ بتایا ہے اس کے مطابق عمل کرنا بھی ہے، اس لیے کہ آپ گزر رہے تھے اور بچے وہاں موجود تھے تو گزرنے والا سلام کرے قائد کو، یا آپ نے ضابطہ بتایا کہ تھوڑے لوگ زیادہ کو سلام کریں، بچے زیادہ تھے آپ تنہا گزر رہے تھے تو آپ نے انہیں سلام کیا۔ گویا حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آپ سیرت پر غور کریں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ حضور جو کچھ دوسروں کو کرنے کے لیے ارشاد فرماتے ہیں اس سے بہتر طریقے پر وہ خود عمل پیرا بھی ہوتے ہیں، خود بھی عمل کرتے ہیں۔ متفق علیہ، یہ حدیث متفق علیہ ہے۔ وعن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تبدأوا اليہود ولا النصارى بالسلام۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہود و نصارہ کو سلام نہ کرو۔ لفظی معنی کیا ہوتا ہے؟ یہود کو سلام کرنے میں پہل نہ کرو، ابتدا نہ کرو سلام سے، اور نہ نصارہ کو، کہ یہی اردو میں کہتے ہیں سلام نہ کرو، اس لیے کہ سلام تو دونوں آدمی کرتے ہیں، لیکن اردو میں جو پہل کرتا ہے اسے کہتے ہیں سلام کیا، اور جو جب بعد میں سلام کرتا ہے اسے کہتے ہیں کہ اس نے جواب دیا۔ تو اس لیے لا تبدؤوا الیہود ولا النصارى بالسلام کا معنی کیا ہوگا کہ یہود و نصارہ کو سلام نہ کرو۔ وَإِذَا لَقِيتُمْ أَحَدَهُمْ فِي طَرِيقٍ، اور جب تم ان میں سے کسی سے راستے میں ملو تو اسے تنگ راستے کی طرف مجبور کر دو، یعنی بیچ راستے میں ملاقات ہو جاتی ہے تو اسے کنارے چلنے کی طرف مجبور کر دو، یعنی جس طرح سے اس نے صراط مستقیم کو چھوڑ دیا ہے اور اس کے کنارے والے راستے کو اختیار کیا ہے، اسی طرح سے تم بھی اسے بیچ راستے سے، سیدھے راستے سے کنارے راستے کی طرف جانے پر مجبور کر دو۔ وہ جس طرح سے اس نے کیا ہے اس کے ساتھ اسی طرح سے سلوک کرو۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ دوسروں سے بالکل سلام نہیں کرنا چاہیے، لیکن اگر کسی نقصان یا مضرت کا اندیشہ ہے یا ضرورت ہے تو پھر ایسی صورت میں ان سے سلام کر سکتے ہیں۔ یہ حکم یہود و نصارہ کا یہاں بیان ہوا، یہ دوسرے لوگوں پر بھی منطبق ہوگا، یعنی مومنین کے علاوہ دوسرے جو ہیں انہیں سلام نہیں کرنا چاہیے، لیکن اگر ان سے کوئی ضرورت ہے یا اگر سلام نہیں کریں گے تو وہ نقصان پہنچائیں گے، ضرر دیں گے، تو ایسی صورت میں انہیں سلام کر سکتے ہیں۔ وعن ابن عمر قال، اور حضرت ابن عمر سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا سلم علیکم الیہود، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب یہود تمہیں سلام کریں فإنما يقول أحدهم السلام عليك فقل وعليك، یعنی یہود جب تمہیں سلام کریں تو ان میں سے کوئی کہتا ہے السلام علیکم تو تم وعلیک کہہ دو،
یعنی جس طرح سے مومنین کو جواب دیتے ہو اس طرح سے جواب نہ دو، اس لیے کہ یہود مومنین کی طرح سے سلام نہیں کرتے ہیں، بلکہ ان میں سے کوئی سلام کرتا ہے تو کہتا ہے السلام علیکم۔ تو السلام علیکم کا معنی کیا ہوا کہ تم پر سلامتی ہو، اور السلام علیکم کا معنی کیا ہوا تم پر جلدی موت آئے، تم جلدی سے مر جاؤ۔ تو گویا وہ جب تم سے ملتا ہے اور تمہیں تحیت پیش کرتا ہے تو حقیقت میں وہ تحیت پیش نہیں کرتا ہے، بلکہ وہ تمہیں بد دعا دیتا ہے اور تمہاری جلدی ہلاکت کی دعا کرتا ہے وہ۔ اس لیے تم اس کے جواب میں کہہ دو وعلیکم، یعنی جو تم نے کہا ہے وہی تم پر ہو جائے، اگر تم نے مجھے بد دعا دی ہے وہی بد دعا تم پر لوٹ جائے۔ متفق علیہ، یہ حدیث متفق علیہ۔ وعن انس قال، اور حضرت انس سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا سلم علیکم اہل الکتاب فقولوا وعلیکم، جب تمہیں اہل کتاب سلام کریں، یعنی یہود و نصارہ کوئی بھی ہو، جب وہ تمہیں سلام کریں تو تم کہو وعلیکم، اور تم پر بھی۔ ظاہر ہے کیونکہ وہ تو السلام علیکم نہیں کہتے بلکہ وہ کہتے السلام علیکم، السلام علیکم، تو تم بھی کہہ دو وعلیکم، یعنی جو تم نے کہا ہے کہ تم نے بد دعا دی ہے وہی بد دعا تم پر لوٹے۔ متفق علیہ، یہ حدیث متفق علیہ ہے۔ وعن عائشہ قالت، اور ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا استاذنا رہت من الیہود علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہود کی ایک جماعت، رہت کا معنی ہوتا ہے 3 سے 10 تک کا گروہ جس میں کوئی عورت نہ ہو۔ یہود کی ایک جماعت نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس آنے کی اجازت طلب کی، فقالو، تو انہوں نے کہا السلام علیکم، فقلت بل علیکم السلام۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ جب انہوں نے کہا السلام علیکم تو میں نے کہا بل علیکم السلام، نہیں بلکہ تم پر جلدی موت آئے، واللعنت، اور لعنت ہو۔ فقالا یا عائشہ، تو حضور نے یہ سن کر کے ارشاد فرمایا عائشہ ان اللہ رفیق یحب الرفق فی الامر کلہ، بے شک اللہ رحیم ہے تو ہر معاملے میں وہ لطف و رحمت کو پسند فرماتا ہے۔ قلت، ام المومنین فرماتی ہیں کہ میں نے کہا اولم تسمع ما قالوا، کیا آپ نے سنا نہیں جو انہوں نے کہا ہے؟ قالا قد قلت وعلیکم، حضور نے ارشاد فرمایا کہ میں نے کہا ہے وعلیکم، یعنی جو انہوں نے میرے لیے کہا ہے وہی میں نے ان پر لوٹا دیا ہے۔ وفی روایت علیکم، اور ایک روایت میں ہے علیکم یعنی واو نہیں ہے، ولم یذکر الواو، واو کا ذکر نہیں کیا ہے۔ وہ ایک روایت میں ہے وعلیکم، اور ایک روایت میں ہے خالی علیکم۔ متفق علیہ، یہ حدیث متفق علیہ۔ وفی روایت البخاری، اور امام بخاری کی روایت میں ہے ام المومنین نے فرمایا ان الیہود اتوا النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقالوا السلام علیکم، یہود نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس آئے، بولے السلام علیکم، یعنی آپ پر جلدی موت آئے۔ قال وعلیکم، حضور نے ارشاد فرمایا وعلیکم، اور تم پر بھی۔ فقالت عائشہ، تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا السلام علیکم ولعنکم اللہ وغضب علیکم، تم پر جلدی موت آئے، اللہ کی تم پر لعنت ہو، اللہ کا تم پر غضب ہو۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ سن کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مہلن یا عائشہ، عائشہ نرمی اختیار کرو، مہلن یا عائشہ، عائشہ نرمی اختیار کرو، علیہ کے بالرفق، تم پر نرمی کرنا لازم ہے، وَإِيَّاكَ وَالْعُنْفَ، سختی سے دور رہنا لازم ہے، وَالْفُحْشَ، اور بری بات کہنے سے دور رہنا لازم ہے، یعنی سختی اور بری بات سے بچو۔ قالت اولم تسمع ما قالوا، ام المومنین نے عرض کیا کہ آپ نے سنا نہیں جو انہوں نے کہا ہے؟ قال اولم تسمعی ما قلت، حضور نے ارشاد فرمایا
کیا تو نے نہیں سنا جو میں نے کہا؟ رددت علیہم، جو انہوں نے کہا میں نے اسے انہی پر لوٹا دیا۔ فیستجاب لی فیہم، تو ان کے حق میں میری دعا قبول ہوگی، ولا یستجاب لہم فیہا، اور میرے حق میں ان کی دعا قبول نہیں ہوگی۔ یعنی جو وہ میرے بارے میں کہہ رہے ہیں السلام علیک، آپ کی موت جلدی آئے، یہ ان کی دعا قبول نہیں ہوگی، لیکن جو میں نے کہا وہ علیکم، یہ میری دعا ان کے حق میں قبول ہوگی اور وہ ہلاک ہو جائیں۔ وفی روایت لمسلم قال، اور امام مسلم کی روایت میں فرمایا لا تکونی فاحشتن، یعنی سرکار نے ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہ سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا لا تکونی فاحشتن، فحش بات کہنے والی مت ہو۔ فإن اللہ لا يحب الفحش ولا التفحش، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی فحش کو پسند نہیں فرماتا، نہ تفحش کو پسند فرماتا ہے، یعنی بغیر قصد و ارادے کے، بغیر تکلف کے بری بات منہ سے نکالے یہ فحش ہے، اور جان بوجھ کر کے بتکلف بری بات نکالے یہ تفحش ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نہ تو فحش کو پسند فرماتا ہے اور نہ ہی تفحش کو، لہذا بری بات کہنے والی مت بنو، کسی کو بری بات مت کہو۔ وان اسامہ بن زید، اور اسامہ ابن زید سے مروی ہے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مر بمجلس فیہ اخلاط من المسلمین والمشرکین عبدۃ الاوثان والیہود، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا گزر ایک مجلس کے پاس سے ہوا جس میں مسلمان اور بتوں کے پجاری مشرکین اور یہود سب مخلوط تھے، یعنی ایسی مجلس تھی جس میں کچھ مسلمان بھی تھے، کچھ بتوں کے پجاری مشرکین بھی تھے، کچھ یہودی بھی تھے۔ تو سرکار کا اس مجلس کے پاس سے گزر ہوا، فسلم علیہم، تو حضور نے انہیں سلام کیا۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ اگر کبھی کسی ایسی مجلس کے پاس، کسی ایسے مجمع کے پاس سے گزرنا ہو جس میں ہر قسم کے لوگ ہوں، اس میں مومنین بھی ہوں، تو آدمی کو چاہیے کہ انہیں سلام کرے اور دل میں مومنین کا ارادہ کرے۔ متفق علیہ، یہ حدیث متفق علیہ۔ وعن ابی سعید الخدری عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، اور حضرت ابو سعید خدری سے مروی ہے، وہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، حضور نے ارشاد فرمایا ایاکم والجلوس بالطرقات، کہ تم راہوں میں بیٹھنے سے بچو، راستے میں نہ بیٹھو۔ طرقات یہ طرق کی جمع ہے، اور طرق یہ طریق کی جمع ہے، تو طریق کی جمع طرق اور طرق کی جمع طرقات۔ فقالوا یا رسول اللہ ما لنا من مجالسنا بد، اے اللہ کے رسول ہمارے لیے ہماری مجلسیں ضروری ہیں، ما لنا من مجالسنا بد، یعنی ہمارے لیے ہماری مجلسوں سے کوئی چارہ نہیں ہے، یعنی راستوں پر بیٹھنا ہماری ضرورت ہے۔ نتحدث فیہا، ہم مجلسوں میں آپس میں بات چیت کر لیتے ہیں، وہاں اکٹھا ہوتے ہیں، ایک دوسرے کی بات سن لیتے ہیں اور سنا دیتے ہیں، آپس میں بات چیت کر لیتے ہیں۔ قال فاذا ابیتم الا المجلس، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تو جب بیٹھنا ہی ضروری ہے، یا جب تم نے انکار کیا مگر مجلس کا، کہ تمہاری مجلس کیا ضروری ہے، اسے چارہ نہیں ہے، فآتوا الطریق حقہ، تو ٹھیک ہے راستے میں بیٹھو لیکن راستے کا حق عطا کرو۔ فآتوا الطریق حقہ، تو راستے کو اس کا حق عطا کرو، یعنی جو راستے کے حقوق ہیں وہ ادا کرو، وہ پورے کرو تو بیٹھ سکتے ہو۔ قالوا وما حق الطریق، صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ راستے کا حق کیا ہے؟ آج تو لوگ انسانوں کا حق بھی نہیں سمجھتے ہیں اور جاننا بھی نہیں چاہتے، جان کر کے بھی انجان بن جاتے ہیں، لیکن اسلام نے تو راستوں کا حق بھی واضح فرمایا ہے۔ تو چونکہ صحابہ نے یہ پہلی بار سنا تو انہیں حیرت ہی پوچھا یا رسول اللہ راستوں کا حق کیا ہے؟ قال، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا غض البصر، راستے کا حق ہے نگاہ نیچی کرنا، یعنی جب راستے میں بیٹھے ہو تو چونکہ وہاں سے طرح طرح کے لوگ گزریں گے، مرد گزریں گے، عورتیں گزریں گی، اس لیے اپنی نگاہ نیچی رکھو۔
وکف الاذی، اور راستے میں بیٹھے ہو تو تکلیف دہ چیز کو دور کرو، یعنی راستے میں کوئی ایسی چیز ہے جس سے چلنے والوں کو تکلیف ہو رہی ہے، انہیں پریشانی ہو رہی ہے، تم اسے دور کر دو۔ ورد السلام، اب تم بیٹھے ہوگے تو گزرنے والے تمہیں سلام کریں گے تو تم سلام کا جواب دو، تو سلام کا جواب دینا بھی اس کا حق ہے۔ والامر بالمعروف، اور بھلائی کا حکم دینا، والنہی عن المنکر، اور برائی سے روکنا بھی راستے کا حق ہے۔ یعنی اب وہاں بیٹھے ہوئے ہوں، اب کوئی آدمی آ رہا ہے، کوئی غلط کام کر رہا ہے تو آپ اس سے روکیں اور اسے بھلائی کا حکم دیں۔ یہ سب راستے کے حقوق ہیں، یہ ادا کرو تو بیٹھو، ورنہ بالکل مت بیٹھو۔ ظاہر ہے اب کوئی آدمی راستے میں بیٹھ کر کے راستہ ہی روک لے، راستہ ہی جام کر لے، یہ قطعاً درست نہیں ہے۔ حکم تو یہ ہے کہ دوسری کوئی چیز اگر تکلیف دہ ہے تو اسے بھی دور کر دو، نہ یہ کہ خود بیٹھ کر کے لوگوں کے لیے تکلیف کا باعث بن جاؤ۔ ایسا بھی نہ ہو کہ راستے میں بیٹھ گئے، گزرنے والوں کو دیکھ رہے ہو، قہقہ لگا رہے ہو، ہنس رہے ہو، مرد گزر رہے ہیں، عورتیں گزر رہی ہیں، مذاق اڑا رہے ہو، یہ بالکل درست نہیں ہے، یہ جائز نہیں ہے۔ متفق علیہ، یہ حدیث متفق علیہ ہے۔ وعن ابی ہریرہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی هذه القصہ قال، حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، وہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے اس قصے میں روایت کرتے ہیں جو اوپر ذکر کیا گیا کہ حضور نے فرمایا وَإِرْشَادُ السَّبِيلِ، اور راستہ بتانا، یعنی جو راستے میں بیٹھے ہو، کوئی آدمی گزر رہا ہے، اسے راستہ معلوم نہیں ہے، آپ سے پوچھ رہا ہے تو آپ اسے راستہ بتائیں، یا جسے دیکھ کر کے ہی آپ کو اندازہ ہو جائے یہ راستہ بہک گیا ہے، بھول گیا ہے، تو آپ راستہ اسے بتا دیں، یہ بھی راستے میں بیٹھنے کا حق ہے۔ رواہ ابو داؤد، اسے ابو داؤد نے روایت کیا ہے حدیث خدری کی حدیث کے بعد اسی طرح سے، یعنی ابو سعید خدری کی جو حدیث ہے جو آپ نے پڑھ لی ہے، اس حدیث کے بعد اسی طرح سے ابو داؤد نے روایت کیا۔ وعن عمر عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی هذه القصہ قال، اور حضرت عمر سے مروی ہے، وہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں اس قصے میں کہ حضور نے ارشاد فرمایا وَتُغِيثُ الْمَلْهُوفَ وَتَعْدُ الضَّالَّةَ، یعنی ساری بات تو مذکور ہی ہے، یہ کلمہ بھی اس میں ہے، وَتُغِيثُ الْمَلْهُوفَ، یعنی جو پریشان حال ہے، جو مظلوم ہے، جو مجبور ہے، اس کی فریاد رسی کرو، اس کی مدد کرو، اس کی فریاد کو پہنچو۔ مثلا کوئی آدمی اپنے معاملے میں حیران و پریشان ہے، وہ پکار رہا ہے تو آپ اس کی مدد کے لیے پہنچ جائیں۔ کوئی آدمی کسی کو ستا رہا ہے، کسی پر ظلم کر رہا ہے، آپ وہاں موجود ہیں تو آپ پہنچ جائیں، اسے کیا ہے نجات دلائیں، اور جو راستہ بھول گیا ہے اسے آپ راستہ بتائیں۔ رواہ ابو داؤد عقیبہ حدیث ابی ہریرہ ہکذا، اسے ابو داؤد نے ابو ہریرہ کی حدیث کے بعد اسی طرح سے روایت کیا۔ ولم اجدہما فی الصحیحین، مصنف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ دونوں حدیثیں مجھے صحیحین میں نہیں ملی، چونکہ فصل اول میں صحیحین یا ان میں سے کسی ایک کی حدیث نقل کی جاتی ہے، اس لیے صحیحین میں یہ حدیث ہونی چاہیے، لیکن مجھے صحیحین میں یہ حدیث نہیں ملی۔ تو اس طرح سے باب السلام کی پہلی فصل ختم ہوئی اور آج کا آپ کا سبق بھی پورا ہوا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ اشرفیہ ہے باغ ہمارا، ہم سب اس کے پھول، ہماری منزل عشق رسول، ہماری منزل